الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا الکریم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب مد ظلہ العالی، حضرت مولانا معاذ صاحب ندوی زیدہ مجدہ، حضرت مولانا مشکور قاسم صاحب اطال اللہ بقاءہ، دیگر علماء کرام، مفتیان عظام، حاضرین مجلس، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے مبارک جلسے میں اور ایسی بابرکت محفل میں جمع ہونے، بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ہمارے مولانا معاذ صاحب نے جو بات کہی، کتنی خوبصورت بات کہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑے اور گھوڑوں کی ٹانگیں اور ان کے کھر، اور وہ کھر جب چٹانوں پہ ٹکراتے ہیں اور چنگاریاں اڑتی ہیں، ان چنگاریوں کی عظمت اللہ کی نظر میں اتنی ہے کہ اللہ قرآن میں ان کی قسم کھاتا ہے۔ تو پھر کیا مقام ہوگا ان گھوڑوں کا اور ان گھوڑوں پر سوار اللہ کے بندوں کا، غلامان مصطفیٰ کا، اور کیا مقام ہوگا خود میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں آئے، آپ حضرات نے ہمیں بلایا اور بڑی محبت سے آپ نے ہمیں بٹھایا، اور محبت سے آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اور محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دوسری نسبت نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام سے جڑی ہوئی، اس لیے یہ ساری عزت ہے۔ تو جب ہم لوگ آتے ہیں، آپ ہمارا استقبال کرتے ہیں، آپ کے محلے کے علماء کرام ہمارا استقبال کرتے ہیں، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بہت معزز لوگ ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی کا استقبال کرتا ہے، بات بڑھتی ہے کہ ارے وزیر اعلیٰ ان کا استقبال کر رہا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ملک کا صدر اور ملک کا وزیر اعظم کسی کا استقبال کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں
کہ کیا مقام ہوگا اس ذات والا صفات کا جس کا اس روئے زمین پر خود اللہ استقبال کرے۔ ہم سب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، علماء کرام کی محنتوں کاوشوں کی برکت سے جو مدارس اور مکاتب خانقاہوں دینی جلسوں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی برکت سے ہم سب کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہے۔ جماعت میں چلے گئے تو وہاں 10 سورتیں یاد ہو گئی۔ اکثر مسلمانوں کو الحمدللہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہے، 10 سورتیں یاد ہیں۔ جنہیں 10 سورتیں یاد ہیں ان میں سے بھی اکثر 2 سورتوں سے ہی کام چلاتے ہیں۔ مغرب کے اندر سنتوں کی نیت بانی، پہلی رکعت میں سورہ علم ترا اور دوسری میں لی ایلاف۔ کبھی تہجد کی توفیق ہوئی علم ترا لی ایلاف، فجر کی سنتیں علم ترا لی ایلاف، سورہ فیل، سورہ قریش۔ ان 2 سورتوں سے کام چل رہا ہے 10 سال سے 15 سال سے۔ لیکن سانحہ یہ ہے، حادثہ یہ ہے کہ اللہ نے تو مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کی 114 سورتیں 6500 آیتیں ساری کی ساری تم سمجھ کے پڑھو، اور ہمیں ان 2 سورتوں کا بھی ہم میں سے اکثر کو مفہوم خلاصہ ترجمہ نہیں پتا، جو 2 سورتیں ہم 10 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، جنہیں ہم نے بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا۔ حالانکہ قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، رسول ہمارے ہیں، ہم رسول کے ہیں، دین ہمارا ہے، ہم دین کے ہیں۔ لیکن دین کی بنیاد جو کتاب ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب نامہ اللہ کا محبت بھرا خط آ گیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا، میں نے جو استقبال والی بات کہی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 570 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں ہوئی۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 570 عیسوی میں ہی فروری کے مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو اہل نظر نے یہ کہا کہ یہ ایک تاریخی موڑ ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ اس واقعے کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ رات بھی بہت مختصر ہے اور اس زمانے میں جو ہے وقت بھی جلسوں کا مختصر ہے۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک سرپھرے بادشاہ نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، وہ حبشہ کے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا تھا جو نجاشی نے اس کے پاس یمن بھیجے تھے۔ اس زمانے کا وہ سپر پاور تھا، اپنی طاقت پر اتراتا اور قوت پر اٹھلاتا اور شان و شوکت پر اکڑتا ہوا ہاتھی لے کر آیا کہ میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور اللہ کے گھر کو مسمار کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر بھیجا جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لا يعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ قوم لوط سے ناراض ہوا تو اس نے پتھروں کی بارش کی۔ یہ پتھروں کی بارش اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب قوم عاد بگڑی اس نے آندھیوں کو بھیجا، یہ آندھیاں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب قوم شعیب بگڑی اس نے آگ کی برسات کی، یہ آگ کی برسات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ نمرود بگڑا اس نے مچھروں کے غول بھیجے، یہ مچھروں کے غول اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب قوم فرعون بگڑی اس نے کھٹمل مینڈک ٹڈیاں بھیجی، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب ایک بستی سے ناراض ہوا ایک فرشتہ بھیجا، وہ ایک فرشتہ اپنے پر کی نوک پر ساری بستی کو آسمان میں لے گیا، زمین پہ دے مارا۔ یہ فرشتہ اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بدر کے مقام پہ
1000 فرشتے بھیجے. یہ 1000 فرشتے اللہ کا لشکر ہے. اللہ جب چاہے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے لشکر کی طرح، فوج کی طرح اور ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے لشکروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وما كنا منزلین، مجھے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ہی الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک چیخ سنائی دی. اللہ کے دشمنوں کے دل پھٹ گئے، وہ چراغوں کی طرح بجھ گئے، تجھ گئے، اور وہ زمین پر ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو. اللہ کی بڑی طاقت ہے. اللہ کے پاس لشکروں کی کمی نہیں، اللہ کے پاس ہاتھیوں کی کمی نہیں. اللہ کے خزانے میں ان سے 10 گنا بڑے ہاتھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور ہتھیار کے طور پر تلواروں اور نیزوں کے مقابلے میں مٹی کے ٹھیکرے عطا کیے. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبے کو، ان کی سازش کو ناکام و نامراد نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے سنگل کی کنکریوں سے ان ہاتھیوں پر اور ہاتھی والوں پر حملہ آور ہو گئے. یہ جو حملہ ہوا کنکریوں کا پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں پر، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وار اسپیشلسٹ کو بلاؤ، ماہرین جنگ کو بلاؤ، اور ان سے پوچھو کہ ایک طرف پرندے ہوں اور ایک طرف ہاتھی ہوں، ایک طرف نیزے اور تلواریں ہوں اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں، کیا نتیجہ ہوگا اس حملے کا؟ اللہ فرماتا ہے اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا فجعلہم کعصف مأکول، ہاتھیوں کو، ہاتھی والوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کا ارادہ کرنے والوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. جیسے کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی جانور کسی بھوسے کو کھاتا ہے تو وہ اس تشلے میں مچ جاتا ہے اور آس پاس بکھر جاتا ہے. اللہ نے ابرہہ کے لشکر کے تمام افراد کے جسم کے ٹکڑوں کو، ان کی لاش کے ٹکڑوں کو مکہ مکرمہ سے صنعاء تک، یمن تک، بیت اللہ سے صنعاء تک پھیلا کے رکھ دیا. یہ واقعہ دیکھ کر اہل نظر سمجھ گئے اب یہ دنیا کا نظام بدلنے والا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹھیک 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. یہ کیا تھا؟ یہ اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا. ہم نے الم تر کیفہ کو ہزاروں مرتبہ پڑھا، لیکن ہمیں اس واقعے کی تفصیلات نہیں پتا بہت سو کو، الا ماشاء اللہ. تو میرے نبی کا استقبال تو خود اللہ کر رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دائی حلیمہ کا ایک مختصر قصہ میں ضرور یہاں پہ نقل کروں. عرب کے علاقے میں یہ رواج تھا کہ شہری علاقوں سے بچوں کو بچپن میں ہی دیہاتی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں رہیں، دیسی غذاؤں کو کھائیں، اچھی عربی کے لہجے سیکھیں، جفاکش بنے، ٹیلوں پہ جائیں، گھروندے بنائیں، بنا کے مٹائیں. ایک ان کا زندگی میں ایک جفاکشی ہو، ایک ایڈونچر ہو، وہ بہادر بنے، وہ طاقتور بنے. اور میں خود کہتا ہوں گاندھی نگر کے نوجوانوں سے اور نونہالوں سے کہ وہ ثواب سمجھ کر اپنے جسموں میں طاقت پیدا کریں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تم طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے معاشرے کو طاقتور بناؤ. اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے.
تو ہم سب یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ یہ میدان ہمارا جس میں ہم بیٹھے ہیں صرف جلسے جلوسوں کے لیے خاص نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہمارے نوجوان ان میدانوں کے اندر آئیں اور ان میدانوں میں ورزش کریں، دوڑے لگائیں، کھیل کھیلیں، اپنے جسموں کو طاقتور اور مضبوط کریں۔ اور خدا کی قسم جب ان کی نگاہ قرآن پہ ہوگی، حدیث پہ ہوگی، اور وہ اس نیت سے اپنے جسموں کو طاقتور کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو ان کو اتنا ہی ثواب اپنے کھیل میں ملے گا جتنا ثواب انہیں نوافل میں ملتا ہے۔ تو عرب والوں کا یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو بچپن کے اندر ہی بھیج دیتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ 180 کلومیٹر دور بنی سعد میں رہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ہمجولیوں سہیلیوں کے ساتھ قافلے میں روانہ ہوئی کہ مکہ سے ہم چھوٹے دودھ پیتے کمسن بچوں کو لائیں گے، پالیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا۔ لیکن کہتی ہیں میں بڑی کمزور تھی، بیمار تھی، غریب تھی، اور میرے جانور، میری سواری بھی غریب بہت کمزور تھی۔ جس سواری پہ میں بیٹھی تھی وہ بڑی اڑیل تھی، مریل تھی، بار بار زمین پہ بیٹھ جاتی، کوئی کھینچتا، کوئی دھکاتا، مجھے ملامت کرتا کہ حلیمہ یہ کیسی سواری پر آئی ہے، اگر ایسے ہی ہم گرتے پڑتے چلے تو ہم مکہ بہت تاخیر سے پہنچیں گے اور دوسرے علاقے کی عورتیں آ کے سارے بچے لے اڑیں گی، ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے گرے پڑے اٹھے چلے گئے، راہ میں تیری ستم سہے چلے گئے، مکہ مکرمہ پہنچی۔ اور جب کہتی ہیں میں کسی گھر میں جاتی اور میں کہتی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کمسن بچہ ہے، تو وہ لوگ مجھے دیکھتے کہتے پہلے تو اپنا پیٹ پال لے، کیسی بیمار ہے، تیرا چہرہ زرد ہے، تیرا کمر جھکی جا رہی ہے، تو اپنے بچے کو تو پال لے، پھر ہمارا بچہ لے کے جانا۔ مجھے کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا، میری ساری سہیلیوں کو بچے مل گئے۔ اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتا، کوئی عورت جاتی اور دیکھتی ماشاءاللہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ تو جیسے چاند کا ٹکڑا ہے اور آنکھوں میں فحطانت و ذہانت ہے، اللہ اس کے ابا کو بلاؤ تاکہ ہم بات کریں کہ ہمیں کیا ملے گا، کیا فیس ہوگی، کیا تنخواہ ہوگی۔ تو بیوہ ماں آمینہ کہتی کہ اس کے ابا تو انتقال کر گئے۔ وہ دل میں سوچتی کہ یہ بیچاری عورت مجھے کیا دے گی، وہ بوڑھے عبد المطلب بڑے میاں کیا دیں گے۔ تو وہ یہ کہتی میں کل آ کے بتاتی ہوں، جو جاتی تو واپس نہیں آتی۔ تو میرے نبی کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے لیا نہیں، اور حلیمہ کو کمزور لاغر ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنا بچہ دیا نہیں۔ آخری دن اپنے خیمے میں اداس بیٹھی ہیں، صبح قافلہ روانہ ہونے والا ہے، گود میری خالی ہے۔ شوہر نے خیریت پوچھی کہ حلیمہ تم آج بڑی اداس ہو، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میری گود میں کوئی بچہ نہیں، میری سہیلیوں کے پاس بچے ہیں، میرا مذاق اڑ رہا ہے، علاقے میں بھی میری کھلی اڑائی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قریشی یتیم بچہ اسے کسی نے نہیں لیا، تم اسے لے لو، ہو سکتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ کہتی ہے کہ بدلے نہ خواستہ بوجھل قدموں سے گئی اور اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے آئی، نا امیدی کے عالم میں گود میں لٹایا، سوچا کہ پرائی اولاد ہے اسے پہلے دودھ پلا دوں، ویسے ہی دودھ میری کمزوری بیماری کی وجہ سے بہت کم اترتا ہے، لیکن جب میں نے دودھ پلانا شروع کرا ایسا لگا کہ نظام بدل گیا، آپ نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا، میری اپنی اولاد نے دودھ پیٹ بھر کے پیا، میرے شوہر وہاں باڑے میں آوازیں لگا رہے، حلیمہ غضب ہو گیا، ہمارے جانوروں میں تو دودھ ہوتا نہیں تھا، آج یہ کیا ہو گیا کہ سارے پیالے اور سارے برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کبھی مجھے پیالہ دیتے اور میں کبھی انہیں پیالہ دیتی، ایک دوسرے کو دیتے دیتے ہم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، ہمارے بچے بھی سکون کی نیند سوئے، ہم بھی سکون کی نیند سوئے، اور یہ رات ہمارے گھر میں برسوں بعد آئی کہ ہم سکون سے سو سکیں، ورنہ بچہ بھوکا، شوہر بھوکا، بیوی بھوکی۔ آج تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کائنات بدل گئی، ہمارے حالات بدل گئے۔ صبح شوہر نے مجھے اٹھایا، حلیمہ میں اٹھی، میں نے کہا کیا ہوا، صبح سے کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا لقد اخذتی نسمتا مبارکہ، تو کسی مبارک شخصیت کو گھر میں لے آئی ہے، یہ کوئی بچہ نہیں، یہ کوئی مبارک شخصیت ہے جس کے آتے سے ہی ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا، ہمارا موسم بدل گیا۔ کہتی ہے پھر جب صبح کو قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی سواری پر بیٹھی، سواری کے تو پر لگ گئے، وہ دوڑ نہیں رہی، اڑ رہی ہے، وہ اوورٹیک کرے چلی جا رہی ہے، اور میری
सहेलियां कहती हैं हलीमा, ए हलीमा जरा तरस खा, जरा रहम कर, क्या ये वही सवारी नहीं है जिस पर तू आई थी? तो मैं मजे ले लेकर हुमक हुमक के कहती इन्नहा लही अहिया, हाँ सवारी तो वही है, व इन्न लिराकिबिहा लशअन, लेकिन सवार निराला है। ये जो बच्चा है ये निराला बच्चा है, इसके होते से तो बस मेरी जिंदगी बदल गई है। अपने इलाके में पहुंचे तो कहत पड़ा हुआ था, मोहल्ले वाले कहने लगे मक्का में ही रुक जाते, यहाँ तो कहत है, चरागाहों में चारा नहीं तो जानवर भूखे, भूखे तो दूध नहीं तो गांव की जिंदगी बर्बाद हो रही। तो कहते कि तुम वहीं पे रुक जाते। जब चरवाहे जाते जानवरों को लेके शाम को आते तो उनके पेट पिचके होते, थनों में दूध नहीं होता, और मेरे जानवर जाते तो उनके पेट भरे होते और थनों में दूध लबालब लबरेज होता। मेरे इलाके में ये बात मशहूर हो गई कि जब रेवड़ों के मालिक अपने चरवाहों को रवाना करते, एक तरफ ले जाके कानों में काना फूसी करते और ये कहते देखो वहां चराना जहां हलीमा का चरवाहा चराता है। और उन्हें इसकी खबर न थी कि ये चरागाहों का कमाल नहीं, चरवाहों का कमाल नहीं, चारे का कमाल नहीं, ये कमाल है उस बच्चे का जो मेरे आंगन में चौकड़ियां भर रहा है, जो मेरे सहन में खेल रहा है। ये बरकत है उस बच्चे की। जरा सोचो, जब आपके बचपन में इतनी बरकत है तो जिस मिशन को लेकर आप आए होंगे उसमें कितनी बरकत होगी। वैसे आपका मिशन तो ऐसा है कि हम बयान करते जाएं, रातों पे रातें, हफ्तों पे हफ्ते, महीनों पे महीने, साल गुजर जाएं, लेकिन आपने अपनी बेसत के मकासद में एक मकसद बयान ये फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इस दुनिया में अच्छे अखलाक की तकमील करने आया हूँ, दुनिया को अच्छा अखलाक पढ़ाने आया हूँ, दुनिया को अच्छा अखलाक सिखाने आया हूँ। खुद अल्लाह कसम खा के कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी जी आप सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं। कैसा है मेरे आका का अखलाक? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है। सारी मखलूक जानदार हो तो आप उसके लिए रहमत, मखलूक अगर बेजान हो तो आप उसके लिए रहमत। पानी बेजान है, पानी में जान नहीं होती, बेजान मखलूक है। एक साहब वुजू कर रहे हैं, छप्पा छप पानी बहा रहे हैं, अल्लाह के नबी आए, मा हाज़ल इसराफ, ये कैसी फजूल खर्ची। हम कहते हैं ना काम दीन का हो तो फिर कोई हद ही नहीं है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ये नहीं है, हर चीज की एक हद है। मुसलमान मस्जिद बना रहा है, मीनारा चला जा रहा है, लाखों रुपए लग रहे हैं, ये जा रहा है, और पड़ोस में रहने वाला मुसलमान भूखा सो रहा है। बच्चे बगैर तालीम के गलियों में नंगे घूम रहे हैं और मीनारा में पैसा लग रहा है कि साहब जितना गुड़ डालो उतना मीठा। नहीं, हर चीज की एक हद है। तो उन्होंने भी इस जज्बे के तहत कहा अफिल वुदू इसराफ, क्या वुजू में पानी ज्यादा इस्तेमाल करो तो क्या इसराफ होगा? आपने फरमाया वलौ कुंत अला नहरिन जारिन, अगर बहती नदी पर भी बैठकर तुम वुजू कर रहे हो और पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इसराफ है। इसराफ अल्लाह को नापसंद। कोई बेजान चीज के साथ भी मिसयूज करे, मिसबिहेव करे, ये मेरे नबी को पसंद नहीं। और अगर जानदार हो तो क्या कहने, क्या फरमाया, एक औरत ने बिल्ली पाली, बिल्ली को बांध दिया, बंद कर दिया, ना उसको खाना दिया, ना उसको छोड़ा कि वो चूहे खा के अपना पेट भरे, वो बिल्ली भूख प्यास से मर गई। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उस औरत का ना रोजा देखेगा ना नमाज देखेगा, बिल्ली के साथ बदसलूकी करने की वजह से उसे जहन्नम में डाल देगा। एक फाहिशा, बेपर्दा, बेहया औरत शाम को अपने सारे कारनामे करके अपने घर जा रही है और कुएं की मुंडेर के पास एक कुत्ता नजर आया, कल्बन यलहथ व याकुलु सरा, हाँफता हुआ कुत्ता, जबान बाहर निकाले कीचड़ चाट रहा है, प्यास की शिद्दत की वजह से मुस्तर बेताब है। तो वो ये कहती है इसे ऐसी ही तो प्यास लगी है जैसी मुझे लगती है। वो कुएं में उतरती है, अपने चमड़े के मोजे में पानी भर के लाती है और उस कुत्ते को पिलाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उस फाहिशा औरत के गुनाहों को माफ कर दिया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। ऊंट आता है तो आप उसको प्यार कर रहे हैं, जानवरों के लिए भी रहमत बन के तशरीफ लाए। और फिर इंसान हो
تو فرمایا اے لوگو تم میں مومن وہ نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پڑوسی مومن ہو کہ کافر ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تم پیٹ بھر کے سو رہے ہو تو تم پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ اے لوگوں تم اپنے گھر کی خوشبوؤں سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے گھر کے دھوئیں سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمان وہ ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، مامون رہیں۔ کبھی کوئی پکوان بناؤ اور تمہارا بخل تمہیں تھوڑا سا کھانا پڑوسی کیا نہ بھیجنے دے تو تم پانی ڈال کے شوربہ بڑھاؤ، کم سے کم اتنا ہی اپنے پڑوسی کیا بھیج دیا کرو۔ دلوں کی نزاکتوں کا ایسے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرما دیا کہ اے لوگو جب تم کسی میلے میں جاؤ اور میلے میں تماشا ہو، تماشے میں بھیڑ ہو، بھیڑ میں تمہیں اپنا بچہ نظر آ جائے، نہایا دھویا سجا سنورا صاف ستھرے اجلے کپڑے، بچہ روز گھر میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن ذرا وہ سوٹ بوٹ میں کہیں میلے میں دکھ جائے تو کیسی باپ کی محبت امڑ کے آتی ہے، کیسا اس پہ لاڑ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اسے پیار کیا جائے۔ میرے نبی نے کہا وہاں میلے میں تمہیں اپنا بچہ نظر آئے، تمہارا جی چاہے کہ تم اسے پیار کرو، اسے چومو، اس کے بوسے لو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ صحابہ نے حیرت میں کہا کہ وہاں چوپال پہ، چوراہے پہ، مجمع میں ہم اپنے بچے کو پیار بھی نہیں کر سکتے؟ کہا کہ ہاں کیا ہو سکتا ہے، جب تم بھیڑ میں اپنے بچے کو پیار کرو، کسی کونے کسی گوشے سے کوئی یتیم بچہ اس منظر کو دیکھ لے تو سوچ لے کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ اپنی نعمتوں کو، اپنی محبتوں کو چھپاؤ تاکہ محروم لوگ اپنے دل کو توڑ کر، دل کو مسوس کر نہ بیٹھ جائیں۔ ایسے میرے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھیں، سارے صحابہ کی گواہی ہے۔ کان متواصل الاحزان، دین کی محنتوں اور فکروں کی وجہ سے غم ہمیشہ سوار رہتا تھا۔ دائم الفکرہ، گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ طویل الصمت، پہروں خاموش رہتے تھے۔ لیست لہو راحہ، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ جل ضحکہ التبسم، آپ زیادہ سے زیادہ مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ اور کبھی ہنس دیے تو علماء کرام بیٹھے پوچھ لو کہ یہ تو ہیڈنگ بن جاتی تھی کہ اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت دکھ گئے، ایسا کبھی ہوتا تھا۔ ورنہ عادت شریفہ یہ تھی مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ امت کی ماں کی گواہی ہے بہت ہنستے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کی گواہی ہے ہنستے نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب حضرت عائشہ کی چوکھٹ پہ آتے، حضرت صفیہ کی چوکھٹ پہ آتے، حضرت زینب کی چوکھٹ پہ آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہن کی چوکھٹ پر آتے، جب ازواج مطہرات کی چوکھٹ پہ دروازے پہ آتے، ساری فکروں اور غموں کو گھر کے باہر چھوڑتے، اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ سینے میں غم ہو تو ہوا کرے، لیکن گھر والوں کے لیے ہنسا کرتے، گھر والوں کے لیے بچوں کے ساتھ مزاح کرتے، گھر والوں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی طرح نہیں، لینداری دینداری کے سورے ٹینشن کا بارود اپنے دل میں لوٹ کر لیا۔ کسی نے باہر کچھ کہہ دیا تو غصہ یہاں بھر گیا، سیٹھ جی نے جھڑک دیا، غصہ لوڈ ہو گیا، شام کو گھر آئے اور گھر آ کے دھماکہ کر دیا۔ انسان اپنے فلیٹ کی سیڑھی چڑھ رہا ہے اور بچے کہہ رہے ہیں ابا آ گئے، ابا آ گئے، اور وہ بیوی مسالہ بھونتے میں کہہ رہی آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ کیا آج تو ٹینشن نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کتنے گلاس پھوٹیں گے، پتہ نہیں کھانا پھینکے گا، پتہ نہیں کہ ڈٹائی ہوگی، اور پتہ نہیں کہ دست درازی ہوگی، پٹائی ہوگی۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا باندھ کے درد کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں، بخار میں جسم تپ رہا ہے، چہرہ تمتما رہا ہے، اور ایسے میں صحابہ کے سہارے سے آئے ہیں۔ چل چلاؤ کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، ودائی کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں سب کچھ نہ کچھ اہم نصیحتیں وصیتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے جو اہم ترین وصیتیں کی، ان میں سب سے اہم ترین وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی اوصیکم بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ اب کوئی مجمع میں سے اٹھے گا آپ کو نہیں معلوم مولوی صاحب ہماری والی کیسی ہے،
تو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا سب کی ایسی ہے، انہن من ضلاع الاعوج، وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی، اور آپ سرجن